وہ صبح سے شام تک کا سفر پل بھر میں طے کر رہے تھے. اتنی بڑی طاقت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی. لیکن کیا سلیمان علیہ السلام کو موت نہیں آئی؟ موت آئی. کیسے موت آئی؟ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے، بیت المقدس کی بلڈنگ بنا رہے تھے، اس کا اسٹرکچر کھڑا کر رہے تھے. سلیمان علیہ السلام کو ڈائریکشن دے رہے تھے، سمجھا رہے تھے، ان کو نردیش دے رہے تھے. سلیمان علیہ السلام اپنے عصا کے اوپر، اپنی لاٹھی کے اوپر کھڑے ہو کر کے ان کو بتا رہے تھے. اور اسی حالت میں سلیمان علیہ السلام کو موت آ گئی. اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کے کھڑے ہیں، موت. اب موت آ گئی اور جنات کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہمارے باس کا انتقال ہو، ہمارے مالک کا انتقال ہو، جس کے حکم پر ہم یہ کام کر رہے تھے اس کا انتقال ہو. جنات اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور سلیمان علیہ السلام کی ڈیڈ باڈی ان کے انتقال کے بعد ان کا جو شریر ہے اسی لاٹھی کے سہارے کھڑا ہوا. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کر دیا، مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ. سلیمان کی لکڑی کو، سلیمان کی لاٹھی کو ایک کیڑے نے کھا لیا اور جب لاٹھی ختم ہو گئی تو ان کی ڈیڈ باڈی زمین پر آ گئی. اور جب ڈیڈ باڈی زمین پر آ گئی تب جنات کو پتہ لگا کہ ہم تو بہت بڑی غلط فہمی میں جی رہے تھے، ان کا تو آلریڈی انتقال ہو چکا. ایک پیغمبر کو موت آئی. قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو مرنا ہے. امیر سے امیر کو بھی مرنا ہے، غریب کو بھی مرنا ہے. یہی ساؤتھ انڈیا میں اپنے ادارے کے چندے کے لیے جاتے ہیں، افطار کا ٹائم، افطار کا سامان لینے کے لیے جاتے ہیں اور ٹرین کے دروازے پر سیڑھی چڑھتے ہوئے اچانک ان کا پیر پھسلتا ہے، گرتے ہیں اور وہی حادثہ ان کی موت کا سبب بن جاتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، ہم نہیں جانتے موت کب آئے گی، اس لیے کہ 5 چیزوں کی جانکاری صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. سورہ لقمان کی آخری آیت، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کو پتا ہے کہ قیامت کب آئے گی. قیامت کا ایگزیکٹ علم صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. قیامت کی نشانیاں بتائی گئی مگر قیامت ایگزیکٹ کب آئے گی، تاریخ کیا ہوگی، دن کون سا ہوگا، یہ ہمیں نہیں معلوم. ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا ایگزیکٹ علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، اللہ کو معلوم ہے. ابھی کٹیہار کے 2-3 پروگرام کینسل ہو گئے، موسم خراب ہو گیا، بارش ہو گئی. آپ کے اسی علاقے میں سیلاب کی وجہ سے بہت سارے پروگرام کینسل ہو جاتے ہیں. موسم کب چینج ہو جائے، کب طوفان آ جائے، کب سیلاب آ جائے ہم نہیں جانتے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور رحم مادر میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، صرف اللہ کو معلوم ہے. آپ کہیں گے نہیں مولوی صاحب، آج کے زمانے میں الٹرا ساؤنڈ کرا لو، معلوم ہو جاتا ہے لڑکا ہے لڑکی ہے، پتہ چل جاتا ہے. حالانکہ سرکار کی طرف سے پرتیبندھ ہے، گورنمنٹ کی طرف سے منع ہے، مگر پتہ لگانے والے تب بھی لگا لیتے ہیں. اور کہیں یہ پتا چل گیا کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے اور آلریڈی 2-3 لڑکیاں ہیں تو لڑکی کو ماں کے پیٹ میں ختم بھی کرا دیتے ہیں، جس کو انگلش میں بولتے ابارشن، گربھپات کرا دیتے ہیں. ماں کے پیٹ میں ہی بچی کو مار دیتے ہیں.
اور ہم کہتے صاحب ہم لوگ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے سیلڈ لوگ ہیں، بڑے تہذیب یافتہ لوگ ہیں. ارے ہم سے اچھے تو 1400 سال پہلے کے عرب کے وہ جاہلی دور میں، دور جاہلیت کے وہ بدو تھے، وہ دیہاتی تھے، وہ جاہل لوگ تھے جو اپنے بچیوں کو مارتے تھے مگر پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے. بچیوں کو قتل کرنے کی پرمپرا، بیٹیوں کو مارنے کا رواج 1400 سال پہلے بھی تھا. ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں لڑکی پیدا ہونے کے بعد باپ بیچارہ پریشان ہو جاتا تھا کیا کروں. اگر بیٹی کے بارے میں سماج کو پتا چلے گا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، سماج مجھے تانا مارے گا تو کیوں بیٹی کو پال رہا ہے. ایسے بھی قبیلے بہو لائیں گے، بیوی لائیں گے، مگر بیٹی پیدا ہوگی ان کے قبیلے میں بیٹی کو مارنا، بیٹی کا باپ بننا یہ عیب ہے. اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا، فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. بیٹی کے باپ کو پتا چلتا تھا میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وہ اپنی قوم سے اپنا چہرہ چھپایا کرتا تھا. وہ بیچارہ سوچ میں پڑ جاتا تھا أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ کیا کروں، اگر بیٹی کو پالتا ہوں تو سماج میں اپمانت ہونا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا، اور دوسرا راستہ یہ ہے اپنی بیٹی کو لے جا کے زمین میں گاڑ دوں، دفن کرو. وہ تو مٹی میں جا کر کے اپنی بیٹی کو دفن کر دیتے تھے، مگر بیٹی کا جنم ہونے کے بعد ایسا کرتے تھے. آج کا پڑھا لکھا انسان، آج کا ترقی یافتہ انسان، آج کا سوسائٹی والا انسان کیا کرتا ہے، ماں کے پیٹ میں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ لگا لیتا ہے بیٹی ہے، اور ڈاکٹر سے کہہ کر کے ایبارشن کروا لیتا ہے. کبھی موقع ملے نا تو یوٹیوب پر جا کر کے دیکھ لینا ایبارشن کیسے ہوتا ہے. ارے عرب کے وہ جاہل لوگ بیٹی کو زمین میں ڈالتے تھے، بیٹی ایک بار تڑپتی تھی، ایک بار روتی تھی، اس کے بعد جب اس کی جان ختم ہو جاتی تھی بیٹی رونا بند کر دیا. مگر یہاں اس بچی کو جو بیچاری ابھی دنیا میں نہیں آئی ہے، ماں کے پیٹ میں 1 مہینے کا گربھ ہے، 2 مہینے کا گربھ ہے، 3 مہینے کی پریگننسی ہے، اس نے لے جا کے ڈاکٹر سے کہا ایبارشن کر دو. ڈاکٹر نے ایبارشن کیا، اور ویڈیو کے اندر یہ دکھایا جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب ایبارشن ہوتا ہے اس بچے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارا جاتا ہے. اس بچے کو، اس معصوم بچی کو جو ابھی ماں کے پیٹ میں ابھی پوری طریقے سے تیار نہیں ہوئی ہے، ابھی وہ تیار ہونے کے پروسیس میں ہے، اس کو ایبارشن کے ذریعے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی باڈی کے، اس کے شریر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مار دیا جاتا ہے. واہ انسان اتنا بڑا ظالم ہے. تو کل بھی بیٹی کا قاتل تھا تو آج بھی بیٹی کا قاتل ہے. آج بھی بیٹیوں کو لوگ قتل کر رہے ہیں، اور کیوں قتل کرتے ہیں؟ ہماری اور آپ کی وجہ. یہ سماج، یہ سوسائٹی جو اپنے آپ کو بڑی دیندار کہتی ہے، جو سال میں جلسے کراتی ہے، جو پروگرام کراتی ہے، جس کے چہرے پر لمبی داڑھی ہے، جس کے ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، اسی سماج میں جہیز چلتا ہے، اسی سماج میں بارات چلتی ہے، اسی سماج میں غریب کی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے غریب بیٹی کا باپ لون لیتا ہے، زمین بیچتا ہے، جائیداد بیچتا ہے، پھر اپنی غریب لڑکی کی شادی کرتا ہے. اس غریب انسان جس کے پاس 3-4 بیٹیاں ہوں، وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے سینے کا بوجھ سمجھتا ہے. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار پورا سماج ہے، پورا معاشرہ ہے. بیٹی کو بوجھ بنا کے رکھا. بیٹی بوجھ نہیں ہے، بیٹی رحمت ہوتی. اگر بیٹی بوجھ ہوتی، اللہ نے اپنے نبی کو 4 بیٹیاں نہ دی. اللہ نے اپنے آخری نبی کو، اپنے سب سے محبوب نبی کو اللہ نے 4 بیٹیوں کا باپ بنایا. اور معاف کرنا، میرے نبی صرف بیٹیوں کے باپ نہیں تھے، بیٹیوں کی جان تھے. میرے نبی اپنی بیٹیوں کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں دیکھتے تھے. میرے نبی اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتے تھے.
اللہ کہہ رہا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ میں ہی جانتا ہوں، کوئی نہیں جانتا۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ڈاکٹر یہ بتا دے گا کہ ماں کے پیٹ میں ہونے والے بچے کا جینڈر کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لیکن ڈاکٹر یہ نہیں بتا پائے گا وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد دنیا میں کتنے دن زندہ رہے گا۔ ڈاکٹر یہ بھی نہیں بتا پائے گا وہ لڑکا ہو یا بچہ یا بچی دنیا میں آنے کے بعد نیک بنے گا یا برا بنے گا، نمازی بنے گا یا بے نمازی بنے گا، مسلمان بنے گا یا کافر بنے گا، وہ کیا بنے گا، اس کا کیریکٹر کیا ہوگا، اس کا مزاج کیا ہوگا، اللہ سب جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر میں جو بچہ ہے اس کا ایکس وائی زیڈ سب اللہ جانتا ہے۔ اور چوتھی چیز وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ آپ سوچتے ہیں کل کہیں پروگرام ہے، آپ پہلے سے پلاننگ بنا کے بیٹھے کل مجھے پروگرام میں جانا ہے، اچانک کوئی معاملہ آ گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی ٹرین لڑ گئی، کوئی بس گر گئی، کوئی روڈ پہ جام ہو گیا، کوئی مر گیا، کوئی بیمار پڑ گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نہیں جانتے، ہم فائنل اور کنفرم نہیں جانتے کہ ہم کل کیا کریں۔ ایک پلاننگ کرتے ہیں، ایک اندازہ کرتے ہیں، لیکن کنفرمیشن ہم نہیں بتا سکتے کہ ہم کل کیا کریں۔ اور پانچویں چیز وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا۔ قاری عبدالباسط صاحب نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ میں کٹیہار کے اور یہ ضلع کٹیہار کے گھسیا گھاٹ کا رہنے والا، کیا انہوں نے سوچا ہوگا کہ میں ساؤتھ انڈیا میں جا کے کیرلا میں جا کر میرا انتقال ہے؟ ان کے بچوں نے نہیں سوچا ہوگا۔ کوئی نہیں جانتا کب مرے گا، کہاں مرے گا۔ تو یہ پانچ چیزیں صرف اللہ کو معلوم ہے، اور انسان بیچارہ کتنا پھدک رہا ہے، کتنا ناز کر رہا ہے۔